اس حدیث پاک کے اندر جو جو باتیں بیان کی گئی ہیں اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہیں، بلکہ اپنے چیپٹر کی یہ فائنل اور کنکلوژن والی بات ہیں، اور تینوں باتیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ پہلی نصیحت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو، خوف کھاؤ، کب؟ حیث ما کنت۔ علماء جانتے ہیں حیثو کا استعمال زمان اور مکان دونوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو اور جس وقت میں بھی رہو، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، کسی بھی جگہ پہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، اے میری امت کے لوگوں، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، بازار ہو، مسجد ہو، پنڈال ہو، گھر کا کمرہ ہو، ہر جگہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف کھاتے رہنا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جو تم سمجھ رکھے ہو کہ دن میں روزہ رکھنا اور شام ادھر منہ کر کے بولوں گی، ادھر زندہ تو ادھر ہیں۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قابل قدر سامعین کرام، حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کی رات کی میری یہ دوسری تقریر ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ 29 فروری سرزمین کندوا برہروا میں بھی پروگرام تھا، 11:30 سے لے کر 1:15 تک وہاں بول کر فوراً آپ سب کے سامنے حاضر ہوں، اور آپ نے دیکھا ہی یہ گاڑی سے اتر کے بغیر چائے بغیر پانی کے آپ سب کو سیراب کرنے بیٹھا ہوں۔ آئیے چند باتیں ہم اللہ اس کے رسول کی سن لیتے ہیں، انشاءاللہ باقی باتیں کل ہوں گی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے ایمان والوں، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بہت ساری کوتاہیاں اور غلطیاں کرتا ہے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسلام کا پورے طریقے سے ماننے والا نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا واضح اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ دو ٹوک اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فیصلہ سنایا ہے۔ کہا کلمہ اگر پڑھے ہو تو پورے کے پورے مسلمان بن کے رہو، ہمیشہ مسلمان بن کے رہو، بچپن سے لے کر قبر تک مسلمان بن کے رہو، ہر وقت مسلمان بن کے رہو، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان تمہارا واضح اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا والوں کو شیطان سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوشش کی ہے کہ ہم اور آپ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلیں، اسلام کے فالوور ہیں تو اسلام ہی کو فالو کریں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی۔ اس لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وصیتیں اور نصیحتیں اپنی امت کے لوگوں کو کی ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں صحابیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائی ہیں۔ آپ وہ 3 وصیتیں سن لیں، اس کے بعد ہم اپنی بات ختم کر دیں گے۔ فرماتے ہیں صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، آپ نے وصیت کی، آپ نے نصیحت کی، اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر غفاری، اے معاذ ابن جبل، جہاں بھی رہو، جس وقت بھی، جس حالت میں بھی رہو، اللہ رب العالمین کا خوف کھاتے رہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو۔ اللہ کے نبی نے پہلی نصیحت کی کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگاری اور تقوی کے ذریعے سے انسان مکمل مسلمان ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اے ابو ذر غفاری، اے معاذ ابن جبل، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تم سے کوئی خطا ہو جائے تو اپنے اس غلطی اور خطا کے اوپر ڈٹ نہ جانا، اس پہ اصرار نہ کرنا، بلکہ تم اس کے لیے توبہ کرنا، اور اپنی اس غلطی کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کرنا، کیونکہ نیکیاں جب کی جاتی ہیں تو غلطیوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ویوہار سے پیش آنا۔ رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ باب ما جاء فی معاشرۃ الناس، حدیث نمبر 1987۔ اس حدیث کے تعلق سے امام ابن حجر الحیثمی اور امام مناوی رحمہم اللہ نے کہا ہے ھذا الحدیث شامل لسائر احکام الشریعہ، پورے اسلام کو اس حدیث پاک کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں حقوق اللہ بھی ہے اور اس میں بندوں کے حقوق بھی ہے۔ اور امام مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث پاک کے اندر جو جو باتیں بیان کی گئی ہیں اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہیں، بلکہ اپنے چیپٹر کی یہ فائنل اور کنکلوژن والی بات ہیں، اور تینوں باتیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ پہلی نصیحت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو، خوف کھاؤ، کب؟ حیث ما کنت۔ علماء جانتے ہیں حیثو کا استعمال زمان اور مکان دونوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو اور جس وقت میں بھی رہو، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، کسی بھی جگہ پہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے اے میری امت کے لوگوں، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، بازار ہو، مسجد ہو، پنڈال ہو، گھر کا کمرہ ہو، ہر جگہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف کھاتے رہنا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں،
جو تم سمجھ رکھے ہو کہ دن میں روزہ رکھنا اور شام کو یعنی رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، صرف اسی کا نام تقوی کہتے؟ نہیں، صرف اس کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ تقوی کا اصل معنی یہ ہے ترک ما حرم اللہ، جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، پرہیز کر دیا جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو کیا جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں فرض کی ہیں اگر ایک انسان وہ سارے کے سارے کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو جو چیزوں کو حرام کیا ہے اگر انسان وہ سارے کے سارے کام کرتا ہے، فمن رزق بعد ذلك خیرا فهو خیر الی خیر، جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ، جس کو نماز کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ تمام فرائض کو ادا کر دینے کے بعد بھی اسلام پہ چلنے کی توفیق مل جائے تو نور علی نور ہے۔ اصل تقوی یہ ہے کہ انسان جو جو چیزیں منع کی جائیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو بچا لے۔ تقوی کیا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں؟ آج ہم جلسے میں موجود ہیں، آج ہم لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، مجمع کے اندر موجود ہیں، ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے، اپنی موبائل میں کوئی غلط سلط چیز نہیں دیکھیں گے، گانا ویڈیو ریلز وغیرہ نہیں دیکھیں گے، لیکن ہم ہی میں سے بہت سارے ایسے نوجوان ہوں گے کہ جب بستر پہ جائیں گے اکیلے میں ہوں گے یا اپنے دوستوں کی محفلوں میں ہوں گے تو یہی سارا غلط کام لوگوں کی محفلوں میں کرنے لگیں گے، اپنے بستر پہ اکیلے میں کرنے لگیں گے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، تقوی کی یہ چیز خلاف ہے۔ اصل تقوی یہ ہے کہ انسان جیسے مجلسوں میں اللہ سے ڈرتا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا خوف اس وقت بھی کھایا کرے، اس وقت بھی ڈرا کرے جب بند کمرے میں ہو، اپنی رضائی کے اندر ہو، اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اپنے کمرے میں ہو، دنیا کی نظروں سے دور ہو، تب بھی انسان اللہ رب العالمین سے ڈر رہا ہو۔ ایک عالم دین نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، کہتے ہیں کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا دونوں اکیلے میں ملتے ہیں، لڑکے نے لڑکی سے ملنے سے پہلے سوال کیا کیا ہم دونوں کے علاوہ اس مجلس میں کوئی اور ہے؟ ہم دونوں اکیلے میں ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، جس طرح کی باتیں چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے نے کہا ہاں، ہم دونوں کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں۔ وہ لڑکا کہتا ہاں، ہم دونوں کے علاوہ اس روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی چیز ہے تو آسمانوں میں ٹمٹماتا ہوا ستارہ ہے، میں ہوں، تم ہو، اور آسمانوں میں ٹمٹماتا ہوا ستارہ ہے، یہ ستارے ہمارے ساتھ ہیں، میں ہوں، تم ہو، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے فَأَيْنَ مُكَبْكِبُوهَا، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اے اسلامی بھائی، اے اللہ کے بندے، سن ذرا سن، اگر یہ آسمان کے ستارے تجھے نظر آ رہے ہیں تو ان ستاروں کو چمکانے والا تجھے نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہمارے ساتھ تو ستاروں کو چمکانے والا بھی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس اللہ کی نگاہ سے، اس اللہ کی پکڑ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بچ سکتے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ کو ہر جگہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ ابن ماجہ کتاب الفتن 4545 کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے لائے جائیں گے، ساتھ میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تہامہ پہاڑ کے برابر بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، نماز لے کے آئیں گے، روزیاں، نماز، صدقات و خیرات، بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو خاطر میں نہ لائے گا۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْصُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں بکھیر دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی، وہ کون سے بدنصیب لوگ ہوں گے جو نیکیاں پہاڑوں کے برابر لے کے آئیں گے، نماز و صدقات و خیرات و حسنات لے کے آئیں گے، وہ ساری کی ساری چیزیں برباد کر دی جائیں گی، ان کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ اے اللہ کے نبی بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلطی ہم کر بیٹھے اور ہماری بھی نیکیاں برباد کر دی جائیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، وہ تمہاری طرح انسان ہوں گے، وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، لیکن ان کی ایک غلطی ہوگی جس غلطی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ
انتہکوہا، وہ ایسی قوم ہوگی جب لوگوں کے سامنے ہوگی کہ تقوی پرہیزگاری کی بات کرے گی، لوگوں کے سامنے ہوگی تو نیک بن کے رہے گی، لوگوں کے سامنے ہوگی تو گناہوں سے دور رہے گی، لیکن جیسے ہی اکیلے میں ہوں گے اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے لگیں گے، حرام کام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی اکیلے میں حرام کام کرنے کا جو گناہ ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، پہاڑ کے برابر کی نماز و صدقات و خیرات کو برباد کر دیتا ہے۔ تو تقوی کیا ہے کہ انسان جہاں بھی ہو، جس بھی حالت میں ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی اس لڑکی کو یاد کیجئے کہ رات کی تاریکی، یہ سناٹا ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، ماں دودھ بیچنے والی ہے، اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی رات کی تاریکی ہے، شب دیجور چھائی ہوئی ہے، سناٹا ہے، سب کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں مست ہیں، سب نیند کی آگوش میں جا چکے ہیں، بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے امی جان دودھ کے اندر پانی ملانا تو غلط بات ہے، یہ تو 2 نمبری کا کام ہو جائے گا، یہ تو غلط بات ہو جائے گی، دودھ کے اندر پانی ہم کیسے ملائیں؟ اللہ رب العالمین کو کل جواب دینا ہوگا۔ وہ ماں کہتی ہے بیٹا کون سا اللہ رب العالمین کو جواب دینے سے تم کیوں ڈرتی ہو؟ نہ عمر دیکھ رہے ہیں، نہ عمر کے کوئی سپاہی دیکھ رہے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اگر ہم عمر کی نگاہوں سے بچ جائیں گے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کی نگاہوں سے بچ جائیں گے، دنیاوی سزا سے تو بچ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ جب پوچھ لے گا کہ دودھ بیچنے کے ٹائم پہ تو نے دودھ میں پانی ملایا تھا کہ نہیں ملایا تھا؟ اے امی جان کیسے ہم اللہ رب العالمین کو جواب دے پائیں گے؟ میرے بھائیوں میرے دوستوں، تجارت میں بھی تقوی ہونا چاہیے، عبادت میں بھی تقوی ہونا چاہیے، معاملات میں بھی تقوی ہونا چاہیے، سماج میں بھی تقوی ہونا چاہیے، انفرادی زندگی میں بھی تقوی ہونا چاہیے، موبائل دیکھنے چلانے میں بھی تقوی ہونا چاہیے، گاڑی چلانے میں تقوی ہونا چاہیے، لوگوں کو پڑھتے پڑھانے میں تقوی ہونا چاہیے، زندگی کے ہر محاذ پر ہر شعبے میں تقوی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو جس بھی وقت میں ہو تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ اے معاذ، اے ابو ذر غفاری، میری اس نصیحت کو مان کے رکھنا۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی کیا بیان کر رہے ہیں؟ آج ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں متقی کون ہے؟ جو 5 وقتہ نمازی ہو، روزہ رکھتا، کوئی گناہ نہ کرتا، اسے متقی کہتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فاسق، فاجر، گنہگار، یعنی تقوی کے متقی کی کیٹیگری سے اسے ہم نکال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، متقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فرشتہ ہو جائے گا یا اس سے کوئی غلطی ہی نہیں ہو سکتی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اچھے اچھے نیک لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ متقی کی پہچان یہ ہے کہ اس غلطی کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اس کنفیوژن کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے معاذ، اے ابو ذر غفاری، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، تم تو تقوی اختیار کرنا، لیکن کبھی غلطی ہو سکتی ہے، کبھی تمہارے اندر شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے، تم کسی گناہ میں کے شکار بن سکتے ہو۔ جب غلطی ہو جائے تو غلطی کے بعد فوراً نیکی کر لیا کرنا، اس نیکی کے ذریعے سے تمہاری غلطی ختم ہو جائے گی، مٹا دی جائے گی۔ کیا مطلب اس کا؟ علماء کرام نے لکھا اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کا اثر تو مٹانے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن ایک بندہ گناہ کرنے کے بعد جب نیکی کرتا ہے تو اس کے گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توبہ و استغفار کرنا۔ آپ سے کوئی چھوٹی غلطی ہو جائے، کوئی بڑی غلطی ہو جائے، صغیرہ یا کبیرہ میں سے جو بھی گناہ ہو جائے، اگر انسان اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور توبہ کرنا ساری نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو، نیکی کر لو، اس نیکی کرنے سے تمہاری نیکیاں بچ جائیں گی، اور جو تم نے پہلے غلطی کی تھی اس غلطی کا اثر بھی زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ درجات بلند فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھا جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
غلطیوں کو مٹانے والے بہت سارے اعمال ہم اور آپ کو بتائے ہیں۔ میرے بھائیوں، روزمرہ کی زندگی میں دیکھیے، ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنی ہو، نماز پڑھنے کے لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نمازی جب وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی سے اپنے جسم کے اعضاء کو دھلتا ہے، جسم کے اعضاء سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخون کے نیچے بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں، ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ وضو کرنا ایک نیکی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کیا کرو، تمہارے گناہوں کے اثر اللہ رب العالمین ختم فرما دے گا۔ یہی مسلمان آدمی وضو کر لیا، اب وضو کرنے کے بعد مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں یمحو اللہ بہ الخطایا، نماز پڑھنے سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کی غلطیوں کو، خطاؤں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ نماز پڑھنے سے بھی انسان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، غلطیاں معاف ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ جب اچھے طریقے سے وضو کر لیتا ہے، بہترین انداز میں جیسے وضو کرنا چاہیے کر لیتا ہے، اور پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں مسجد میں جانے کے لیے اپنے گھر سے مسجد تک جتنے زیادہ قدم رکھتا ہے، جتنے پاؤں رکھتے ہوئے جاتا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اس کی ایک ایک غلطیوں کو، ایک ایک خطاؤں کو، ایک ایک گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے۔ جب وہی بندہ مسجد میں چلا جاتا ہے اور مسجد میں وضو کر کے داخل ہوا، مسجد کے اندر بیٹھ کے سنتیں پڑھی، اب فرض نماز کا انتظار کر رہا، میرے نبی بیان فرماتے ہیں فرض نماز کا انتظار کرنے والا شخص اتنا بڑا نیک کام کر رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے انتظار کرنے پہ بھی ثواب عطا فرماتا، اس کی غلطیوں کو مٹاتا چلا جاتا، درجات بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ گناہ ہو جائے تو نیکی کرو، گناہ ختم کر دیا جائے گا۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان میں بھی نیکیاں ہمیں کرنے کا موقع ملے گا۔ میرے بھائیوں، نیکیاں کرنا، خوب زیادہ نیکیاں کرنا۔ رمضان تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، سال بھر جو گناہ کیے ہو گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے بھی رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں تراویح کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں لیلۃ القدر میں قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی، ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے اعمال بتائے جا رہے ہیں، یہ سب کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ آج ہم میں سے کس آدمی کے نام اعمال میں گناہ نہیں؟ کون ایسا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے؟ کچھ نہ کچھ گناہ ضرور ہم کر بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سارے اعمال کریں گے تو انسان کی زندگی سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا، نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دولت سے نماز رکھا تو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کریں، اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کریں۔ زندگی میں کم سے کم ایک بار حج ضرور کر لیں اگر اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک مسلمان جب عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور پھر ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے، ان دونوں عمروں کے درمیان جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، ایک مسلمان بندہ جب حج کر کے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرما لے تو سوائے جنت کے اس آدمی کا اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یعنی کہ حج کرنے سے بھی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، انسان عمرہ کرتا ہے اس سے بھی انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے اعمال گناہ مٹائے جانے والے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان کو جب کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں، جب کہیں آگ لگ جائے تو آگ کو بجھانے کے لیے تم پانی کا استعمال کرتے ہو، جس طریقے سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے اسی طرح سے اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو تم صدقہ کے ذریعے سے بجھایا کرو، مٹایا کرو۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما تطفئ الماء النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ غلطی کو، گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے، ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔
اللہ کے نبی اعمال بتا رہے ہیں کس طریقے سے انسان کیا کیا عمل کرے تو گناہ مٹتا چلا جاتا. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کا، دعاؤں کا، ذکر و اذکار کا صرف 2 کلمہ ہے، اگر کہہ لو کتنی بڑی نیکی ہے. آج ان نیکیوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں جو انسان صرف اتنا پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صرف اتنا کہہ لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ گناہ ہو، یعنی گناہوں کی خوب کثرت ہو. اگر یہ بندہ یہ صرف اپنی زبان سے کہہ دے، یہ اذکار پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہی نہیں میرے مسلمان بھائیوں، میرے نبی تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا یہ مسلمان بندہ، اس کے پیر میں کانٹے بھی لگ جائے، اس کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے، تھوڑی سی بھی دنیا کی مصیبت نے اگر اسے گھیر لیا ہے اور وہ صبر کرے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا رہے، تو ایک ایک کانٹے بھی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جائیں گے. بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں میرا مسلمان بھائی، میرا امتی جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور پھر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیر میں لگنے والے کانٹے کے بدلے میں بھی اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کی خطاؤں کو، اس کی غلطیوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا او ابو ذر غفاری، او معاذ بن جبل، او میری امت کے سارے لوگوں، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اور جب غلطی کبھی ہو بھی جائے تو اپنی غلطی کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر لیا کرو جس نیکی کے ذریعے سے تمہاری غلطیاں مٹا دی جائیں گی. اب اس حدیث کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ اب چلو پہلے غلطی کرو اور اس کے بعد نیکی کرو، یہ مطلب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ پہلے یہ سوچتے ہو کہ پہلے لاؤ غلطی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، بعد میں کوئی نیکی کر لیں گے، گناہ مٹا دیا جائے گا، اگر دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ شیطان کا وسوسہ ہے. کیونکہ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی جان کب قبض کر لی جائے، روح کب نکال لی جائے ہمیں معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کب آ جائے، کب اس کو فرشتہ لے کر چلا جائے. اگر آپ یہ سوچ کر گناہ کر رہے ہو کہ بعد میں نیکی کر کے اس گناہ کو مٹا دیا جائے گا، بعد میں توبہ کر کے اس کو ہٹا دیا جائے گا، میرے بھائیوں شیطانی وسوسے کے شکار ہو چکے ہو. کس کی گارنٹی ہے کہ اور کون اس بات کی ضمانت لے سکتا ہے کہ آپ اس گناہ کرنے کے بعد آپ کو نیکی کرنے کا موقع ملے گا، آپ گناہ کرنے کے بعد ہی زندہ رہو گے؟ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو دنیا سے گناہ کرتے کرتے چلے گئے. کوئی طوائف خانے میں مر گیا، کوئی شراب خانے میں مر گیا، کوئی زناکاری کرتے ہوئے مر گیا، کوئی بدکاری کرتے ہوئے مر گیا، جھوٹ بولتے ہوئے مر گیا، بے ایمانی کرتے ہوئے مر گیا. انسان گناہ کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ اس گناہ کے بعد ہمیں نیکی کرنے کے لیے زندگی ملے گی. اور اگر زندگی مل بھی جائے کہ ہاں آدمی گناہ کر لیا، اس کے بعد اسے موقع بھی مل گیا، زندگی بھی مل گئی، تو کون سی گارنٹی ہے کہ آپ کو توبہ کی توفیق بھی ملے گی، نیکی کرنے کی توفیق بھی ملے گی؟ اور اگر چلو آپ کو زندگی بھی مل گئی، نیکی بھی کرنے کا موقع مل گیا، پھر اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ آپ نے جو نیکی کی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ جب تک قبول نہ فرمائے گا وہ گناہوں کے لیے کفارہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہ نکالے کہ پہلے گناہ کریں بعد میں نیکی کریں تاکہ گناہ کے آثار مٹا دیے جائیں. میرے بھائیوں، یہ ان گناہوں کے بارے میں کہ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے لیکن پھر بھی اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، تو انسان ان نیکیوں کو کر کے گناہوں کے آثار کو مٹا سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے انسان زیادہ سے زیادہ توبہ کرتے رہے، گناہ ہو جائے تو بعد میں نیکیاں کرنے کی کوشش کیا کرے. آئیے ایک سمپل میں دیتا ہوں، اس پر ایک مثال دیتا ہوں. صحیح بخاری میں کتاب و مواقیت الصلاۃ باب الصلاۃ کفارہ حدیث نمبر 526. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں اور
اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوجوان انسان ہوں، میں جوان آدمی ہوں، میرے اندر جذبات بھی ہیں، احساس بھی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ایک شہزادی پہ میری نگاہ پڑ گئی، ایک عورت پر میری نگاہ پڑ گئی، وہ مجھے اچھی لگنے لگی، میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط حرکت کر دی ہے۔ اے اللہ کے نبی، اس لڑکی کو میں نے کس کر دیا ہے؟ اے پیارے پیغمبر، جو سزا ہو آپ مجھے دے دیجئے، جو سزا آپ کے دین میں بتائی گئی ہو وہ سزا میرے اوپر لاگو کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب کے انتظار میں رک گئے۔ اتنے میں قرآن کریم سورہ ہود کی آیت نازل ہوتی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اے اللہ کے بندے نماز قائم کیا کر، عبادات کیا کر، رات میں نماز پڑھا کر، صبح و شام میں نماز پڑھا کر۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور یہ بات اچھی طرح سے جان لو، نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکیاں گناہوں کو لے کے چلی جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کے آثار کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر اس صحابی کو سنا دی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ صحابی فرتے محبت میں خوشی میں کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ قرآن کی آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تیرے لیے نازل ہوئی ہے، اور بلکہ میری پوری امت کے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی میری امت میں سے جس نے بھی یہ کام کر لیا ہو، کوئی گناہ اس سے سرزد ہو گیا ہو، بعد میں وہ نماز پڑھ لیا کرے، نیکیاں کر لیا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اس کی خطاؤں کو مٹا دے گا، اس کی غلطی کو معاف فرما دے گا۔ یہ سارے کے سارے صغیرہ گناہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان نیکیوں کے ذریعے سے توبہ کے علاوہ جو باقی نیکیاں بتائی گئی، اس سے صغیرہ گناہ صرف معاف ہوں گے، چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، بڑے گناہ نہیں معاف ہوتے۔ یہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں صاف دلیل ہے صحیح بخاری کی اور قرآن کریم کی آیت کی کہ انسان اگر غلطی ہو جائے، بعد میں وہ توبہ کر لے اور بعد میں اس کے کوئی نیکی کر لے، تو انشاءاللہ اس کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اگر کبیرہ گناہ کیا ہے تو توبہ ضروری ہے، اور اگر صغیرہ گناہ ہوا ہے اس سے، تو انشاءاللہ باقی جو نیکیاں کرتا ہوں، نیکیوں سے ہی ان گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے نماز کے پابند ہوں۔ آپ نے سنا وضو کا کتنا بڑا ثواب ہے، آپ نے سنا نماز کا اور نماز کے لیے پیدل مسجد جانے کا ثواب، انتظار کرنے کا ثواب، عمرے کا ثواب، حج کا ثواب، طرح طرح کا ثواب ہے، ذکر و اذکار کا ثواب ہے۔ یہ سب اسی لیے ہوتے ہیں کہ جانے انجانے میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں وہ معاف ہو جائے۔ صحیحین کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس روایت کو سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم اور آپ غلطی کرتے ہیں نا، گناہ، مایوس بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم تو نہیں بخشے جا سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا یا کوئی صغیرہ گناہ کر بیٹھا، پھر وہ بندہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے ربی انی عملت ذنبا فاغفر لی، اے میرے مولا، اے اللہ رب العالمین، میں نے گناہ کر دیا ہے، میں اس گناہ کی بخشش تجھ سے چاہتا ہوں، اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما دے، اللہ میری خطا کو معاف فرما دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کے بعد اللہ سے کہتا ہے ربی انی عملت ذنبا فاغفر لی، اے اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے، ادھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بالذنب، میرے بندے نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ ایک رب ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے، وہ گناہوں کو معاف بھی کرنے والا ہے اور گناہوں کی وجہ سے انسان کو سزا بھی دینے والا ہے، اور مجھ سے میرا یہ بندہ بھیک مانگ رہا ہے، مجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے، بخشش مانگ رہا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر انسان دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے ربی انی عملت ذنبا فاغفر لی، اے میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف
معاف فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، میرے بندے کو معلوم ہے ایک اس کا رب ہے جو غفور ہے، غفار ہے، جو معاف کرنے والا ہے، اس لیے وہ گناہ کرنے کے بعد مجھ سے بخشش مانگ رہا ہے، چل میرے بندے میں نے تجھے پھر بھی معاف کر دیا۔ پھر تیسری بار بندہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے میرے مولا گناہ ہو گیا معاف فرما دے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرا رب بہت معاف کرنے والا ہے، پھر سے معافی مانگ رہا ہے، جا میرے بندے تجھے پھر سے میں نے معاف کر دیا۔ چوتھی بار گناہ کرتا، چوتھی بار بھی وہ اللہ سے کہتا ہے ربی انی عملت ذنبا فاغفر لی، اے میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دے۔ ادھر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے اگر تیرا یہی حال ہے تو جا جو تیری مرضی میں آئے کر، فَلْيَفْعَلْ مَا يَشَاءُ، میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ اس حدیث کا مطلب علماء کرام نے یہ لکھا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ کہ جب تک بندہ گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا رہے گا۔ او اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، تم سے 1000 بار گناہ ہو، 1000 بار اللہ سے معافی مانگو، اللہ ہر بار پیار سے معاف کرنے کو تیار ہے۔ آج اگر ایک غلطی ہو جائے، باپ کی نافرمانی ہو جائے، باپ تمہاری غلطیوں کو معاف تو کر دے گا، لیکن باپ کبھی کبھی موقع پہ تمہیں لان تان بھی کرے گا، تمہیں تانا بھی دے دے گا، تمہیں ڈانٹے گا بھی، پھٹکارے گا بھی، تم سے چہرہ بھی پھیر لے گا، تم سے اپنا رہنا سہنا الگ کر لے گا، ہو سکتا ہے ڈانٹ ڈپٹ بھی دے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن رب العالمین ہمارا وہ رب ہے ایک نہیں 1000 مرتبہ گناہ ہو جائے، ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، اللہ ہر بار معاف فرمائے گا۔ جب بھی گناہ ہو توبہ کرتے رہیں۔ اگر دل میں یہ وسوسہ آتا ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں تو بار بار گناہ کر رہا ہوں، مجھ سے خطا تو بار بار ہو رہی ہے، یہ گناہ تو میں 1000 بار کر چکا ہوں، اب میں توبہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے شرم آنے لگی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ اللہ کی قسم شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی توبہ کرنے کے معاملے میں دل میں یہ خیال بھی نہ لانا کہ اللہ سے جب مانگوں گا تو اللہ رب العالمین کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ تو انتظار کرتا ہے، کہتا ہے میرا بندہ گناہ کر کے میری طرف اگر ایک بار رشتہ آئے گا تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ کے جاؤں گا، میرا بندہ گناہ کر کے میری طرف اگر چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے اپنے بندے کی طرف جاؤں گا۔ میرا مولا، میرا پروردگار غفور ہے، غفار ہے، رحیم و رحمان ہے، وہ اللہ ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے۔ ہم معافی مانگے تو صحیح، ہم گناہوں کی توبہ کریں تو صحیح، 1000 بار گناہ ہو جائے کبھی مایوس نہ ہونا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ عز و جل نے اے میرے پیغمبر میرے پیارے پیارے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ پہ گناہ کر لیے، اپنی زندگی میں بڑے کالے کارنامے کر لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ سچ فرمایا میرے نبی نے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اے میرے بھائی، اے معاذ، اے ابو ذر، جب گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرنا، گناہ کے آثار مٹا دیے جائیں گے۔ سب سے بڑی نیکی استغفار، توبہ۔ یہ دوسری نصیحت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تیسری نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تقوی اختیار کیے ہو، پرہیزگار انسان ہو، غلطی ہو گئی کچھ تو نیکی کر کے اس غلطی کو ختم کر لو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہو گیا، لیکن ہاں تم انسانوں کے بیچ میں رہتے ہو، بھائی بہن ماں پڑوسی دوست احباب رشتہ دار، ان سب کے درمیان تمہارا رہنا ہوتا ہے۔ ہمارے تعلقات صرف اللہ سے تو نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہم رہتے، حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے، حقوق العباد بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری نصیحت بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی یہ مطلب مت سمجھ لینا کہ تقوی اور متقی وہ بندہ ہوتا ہے جو نماز روزہ کرے،
جو اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے صرف وہی متقی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی کی معراج یہ ہے کہ انسان اخلاق مند ہو، انسان کا اخلاق و کریکٹر بھی صحیح ہونا چاہیے۔ مسجد میں جا جا کے سجدے تو کر لیے، پیشانی پہ گھٹے تو بن گئے، اللہ رب العالمین سے دعائیں تو بہت کر لی ہیں، لیکن ماں کا دل دکھائے بیٹھے ہیں، باپ کو ستائے بیٹھے ہیں، بیوی کو مارے بیٹھے ہیں، بھائی کا حق دبائے بیٹھے ہیں، بہنوں کا حق دبائے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ سب حقوق العباد ہیں۔ انسان کو یہاں سے اپنے اخلاق کے کردار کی درستگی کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ایمان کے اعتبار سے سب سے مکمل وہ بندہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کریکٹر اس کا اچھا ہو۔ آج ہماری غلطی ہے کہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم گھر کے باہر اپنا اخلاق صحیح کر لیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر وہی بگڑائل، وہی ہماری چال ڈھال ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے اپنے اخلاق کے کردار کو اپنے آپ کو نکھارنے کی کوشش کریے۔ سب سے پہلے اپنی بیوی کی نگاہوں میں اچھا بنیے، بیوی کے لیے اخلاق مند بنیے، اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین باپ بنیے، اپنی ماں کے لیے ایک بہترین بیٹا بنیے، اپنے باپ کے لیے ایک وفادار سپوت بنیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایک وفادار بھائی بنیے، ایک معاون و مددگار بھائی بنیے۔ یہاں سے اخلاق کی تعلیمات کی شروعات ہوتی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا بیوہار کریے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریے، غریبوں مسکینوں کی دیکھ بھال کریے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اے معاذ اور اے ابو ذر غفاری لوگوں کے ساتھ تم بہترین سلوک کرنا، بہترین سلوک سے پیش آنا۔ آج اخلاقی گراوٹ کس حد تک ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ لوگوں نے مسکرا کر ملنا چھوڑ دیا ہے، ایک منٹ نکال کر کسی پریشان حال کی پریشانی کو سننا چھوڑ دیا۔ اگر اس دور میں جہاں ہر انسان مصیبتوں سے گھرا ہے، ہر ایک کے پاس بہت سارے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کی پریشانیوں کو صرف سننا شروع کر دیں کہ ہاں بھائی اگلا پریشان ہے، وہ اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے، بجائے اس کے ڈانٹنے اور اس کو ڈپٹنے، اس کی سرزنش کرنے کے، لعنت ملامت کرنے کے بجائے صرف اس کی پریشانی کو آپ سن لو، یقین مان لیو سائیکولوجی کہتی ہے کہ اس انسان کی مصیبت کم ہو جاتی ہے۔ اور اگر اسپیشل عورت ہے، عورت کی بات کو صرف آپ سن لیجئے، اس کی مصیبت ہی ختم ہو جاتی ہے، حل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بعض دفعہ آپ کو حل کرنا پڑے گا، ورنہ اکثر و بیشتر بس عورت کی مصیبت و پریشانی جو وہ بیان کر رہی ہے آپ سن لو، وہ سمجھتی ہے کہ آپ نے حل کر دیا۔ ایسی بنائی گئی ہے۔ آج ہم نے کسی کی مصیبت کو سننا چھوڑ دیا، سنتے ہی نہیں ہیں۔ کسی کی پریشانی مصیبت کو جب ہم سنتے ہیں دل نرم ہوتا ہے، اور جب تک دل نرم نہیں ہوگا کسی کے لیے مدد کا ہاتھ کبھی بھی بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب البر کی روایت ہے 2626، اللہ کے نبی فرما رہے لا تحقرن من المعروف شیئا، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی نیکی کو تم حقیر نہ سمجھنا۔ جب بھی نیکی کا موقع ملے، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو تو کر گزرنا، کبھی اس کے لیے ٹال مٹول نہ کرنا، کبھی اس کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ 10 روپیہ میں دوں گا تو اس سے کیا ہونے والا ہے، یہ 1 روپیہ میں خرچ کروں گا تو اس سے کیا ہونے والا ہے، ایک غریب کو 1 چائے پلاؤں گا تو اس سے کیا ہونے والا ہے، یہ فلاں مسافر جا رہا ہے اسے 1 لقمہ کھانا کھلا دوں گا کیا ہونے والا ہے، فلاں صاحب جا رہے ہیں ان سے مصافحہ کر لوں گا تو کیا ہونے والا ہے، فلاں صاحب سے بہت زمانہ ہو گیا بات نہیں ہوئی ہے، کال کر کے حال پوچھ لوں گا تو کیا ہونے والا ہے، اس سے کیا فرق پڑنے والا۔ میرے نبی بیان فرما رہے لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، پیارے پیغمبر بیان فرماتے ہیں اپنے بھائی سے ملو تو مسکرا کے ملو، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ایک انسان جب اپنے
अपने मुसलमान भाई से मिलता है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम कहता है और साथ में इस्माइल कर दे, मुस्कुरा दे, अल्लाह ताला उसको नेकियां अता फरमाता है। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, कदम कदम पे नेकियां करने का हमें मौका मिलता है, हम नेकियां ज़ाया कर देते हैं। छोटी छोटी नेकियों को जमा करो, कल क़यामत के दिन ये नेकियां बड़ी कीमती हो जाएंगी। जब माँ की नेकी भी तुम्हें ना मिलेगी, जब बाप की नेकी भी ना मिलेगी, अपने खुद के बच्चों की नेकियां भी तुम्हें ना मिलेंगी। सबकी अपनी अपनी दुनिया होगी, सब अपनी अपनी नेकियां लेके अल्लाह के बारगाह में जाएंगे। कल हमारी नेकियां हमारे काम आएंगी। लिहाजा ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैया, किसी भी नेकी को हकीर ना समझे। अपने मुसलमान भाई से मिले तो मुस्कुरा कर मिले, मुस्कुरा कर मिलना भी एक नेकी है। आज इस नेकी को भी हमने छोड़ दिया है। अब आप सोचिए, एक इंसान के अंदर अखलाकी गिरावट किस हद तक जा सकती है। आदमी इतना ज्यादा मनहूस हो जाए कि किसी से मुस्कुरा कर मिलना भी अपने लिए ऐब की चीज समझता हो। इससे ज्यादा बुरा इंसान कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों, एक नेकी है और यकीन मानिए, अगर गांव के लोग, समाज के लोग, एक तबके के लोग आपस में ऐसे मुस्कुरा कर मिलना शुरू कर दें, बहुत सारी दिल की कदूरतें खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी दिल की नफरतें खत्म हो जाएंगी। और अगर वक्त निकाल कर एक कॉल 15 दिन 20 दिन पे हम कर लिया करें, रिश्तेदारी बाकी रह जाएगी, दोस्त अहबाब का पूरा जमघटा बना रहेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप रिश्ते बनाने के लिए लोगों पर खर्च करो। हाँ, वो एक तरीका है, लेकिन अगर आज के वक्त में किसी को आप टाइम दे रहे हो, किसी से मुस्कुरा कर मिल रहे हो, 2 जुमले उससे प्यार के बोल ले रहे हो, अल्लाह की कसम है रिश्ता बचाने के लिए ये बहुत बड़ा काम है, जो आज के दौर में लोग मशगूल और बिजी होने के नाम पे नहीं करते हैं। मेरे पैगंबर की तालीम है, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैया, एक छोटी सी नेकी को भी हकीर न समझना। ये अखलाक की सबसे बड़ी चीज़ है। और एक दूसरी हदीस है, इसी हदीस का अगला टुकड़ा जो सुनन तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी अखलाक की एक तालीम देते हुए ये इरशाद फरमाते हैं, व इन इश्तरैत लहमा, अगर तुम गोश्त खरीदो या अपने घर के अंदर हंडिये के अंदर गोश्त बनाओ तो सालन ज्यादा कर लेना, थोड़ा शोरबा बढ़ा लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम उस शोरबे को अपने पड़ोस के यहां पहुंचा देना, ज्यादा नहीं। एक लप, एक बार जो हम निकालते ना स्पून से बड़े वाले, उतना निकाल के अपने पड़ोस के घर पहुंचा देना। यह अल्लाह के नबी ने तालीम दी है और यही अखलाक है, यही हमारा किरदार है, यही मुसलमानों की पहचान है, यही मुसलमानों की शान है। आज से 25-30 साल पहले चले जाइए, लोग घर जब बनाते थे तो अपने घर के बगल में या पीछे के साइड में भी दरवाजा रखते थे, और उस दरवाजे का एक मकसद होता था कि जब घर में कोई मेहमान आ जाए, इत्तफाक से शक्कर नहीं है चीनी चाय बनाने के लिए, दूध नहीं है चाय बनाने के लिए, या मेहमान को खाना बनाने के लिए कोई अहम चीज मिर्च मसाला नहीं है, तो उस पीछे वाले दरवाजे से निकलकर पड़ोस के घर चले जाएं। उसके यहाँ से मिर्च भी लोग मांग लेते थे, उस जमाने में लोग शक्कर भी मांग लाते थे। अल्लाह के कसम, अब वो ना दरवाजे रहे, न मांगने का ये रिवाज रहा, न कोई देना चाहता है। अगर 1-2 बार किसी ने मांग लिया तो लोग उसे ही हकीर समझने लगते हैं कि देखो इसके घर में नमक का इंतजाम नहीं है, इसके घर में मिर्च नहीं आ पा रहा, इसके घर में शक्कर नहीं आ पा रहा है, पड़ोसियों की कौन कैसे मदद करेगा। अल्लाह के नबी अखलाक की तालीम दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि तुम बाजार से जब गोश्त खरीदो, कभी मार्केट में मछली गोश्त खरीदते हुए पड़ोसी का ध्यान नहीं आता। पड़ोसी तो दूर की बात है, खुद के माँ बाप जो अलग रह रहे हैं, अपने बेटे से अलग रह रहे हैं, घर अलग है, चूल्हा अलग है, उनका ध्यान नहीं आता, अपने सगे भाई का ध्यान नहीं आता, अपने छोटे भाइयों का ध्यान नहीं आता। इंसान को पड़ोसी की कैसे याद आएगी, जबकि इस्लाम की शान क्या है कि मार्केट में गोश्त खरीदते वक्त मर्द हजरात और घर में चूल्हा जलाते वक्त मेरी माएँ और बहनें ये याद रखा करें कि शोरबा बढ़ा दे। ये मेरे नबी की वसीयत है, मेरे नबी का हुक्म है, ताकि खाना तैयार हो जाए तो अकेले न खाया करो, उसकी खुशबू से
मोहल्ले के गरीबों को परेशान न किया करो। उसका थोड़ा सा शोरबा, थोड़ा सा सालन, एक बोटी गिनी चुनी तुम अपने पड़ोस में भेज दिया करो, पड़ोसी भी खा लेगा, खुश हो जाएगा, दुआएं देगा, रिश्ता बरकरार रहेगा, एक दूसरे के मुआविन होंगे, मददगार होंगे। पड़ोसी बहुत कीमती चीज है, रिश्ते को बचा के रखो, रिश्ते को मजबूत करके रखो, अखलाक बेहतर होगा तो रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस आदमी से बदतर कौन हो सकता है? सबसे बदतरीन इंसान वो इंसान है जिसकी बदतमीजी से लोग उससे दूर भाग रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लोग उनके करीब नहीं आना चाहते हैं, उनको देख के अपना रास्ता बदल लेते हैं और कहते हैं कौन जाए इसके मिलने के लिए, ये मुंह का बहुत जबान मुंह फट इंसान है, बदजबानी करने लगता है, अलुल जलुल बकने लगता है। ऐसे लोगों को देखकर लोग अपना रास्ता बदल लिया करते हैं। ऐसे लोगों के पास कभी भूल के भी कोई कॉल नहीं करना चाहता, कभी उससे कभी भूल के भी मैसेज नहीं करना चाहता। मेरे भाइयों, अगर आपकी हमारी ऐसी कोई तबीयत है, ऐसा कोई मिजाज है, तो अपने मिजाज को बदलो। मेरे नबी बयान फरमाते हैं उस इंसान से ज्यादा बदतरीन इंसान कौन हो सकता है? जिसकी बदतमीजी की वजह से, जिसकी बदजबानी की वजह से, जिसकी बदकलामी की वजह से लोग उससे दूर भाग रहे हो। अपनी जबान में मिठास पैदा करें, अपनी जबान में शीरीनी पैदा करें, अपने आप को दुरुस्त बनाएं, अल्फाज का सही इंतखाब करें, अंदाज का सही इंतखाब करें, लोगों को अपने करीब करें, लोगों से अपने दूर ना करें। अल्लाह के नबी की ये तीनों नसीहतों पे अगर अमल कर लिया जाए तो इंसान अल्लाह की निगाह में भी इज्जतदार होगा, लोगों की निगाह में भी इज्जतदार होगा। काम कौन से हैं? सबसे पहले इंसान तकवा इख्तियार करे। नंबर 2, इंसान को अगर गुनाह हो जाए तो गुनाहों के बाद हमेशा अल्लाह से तौबा करता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करे। नंबर 3, लोगों के दरमियान है तो अपने अखलाक को सही कर ले, अपने माँ बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, अपने तमाम मुसलमान भाइयों के साथ अच्छे व्यवहार से रहे, अच्छे किरदार से रहे। इंशाअल्लाह रहमान दुनिया में भी इज्जतदार होंगे, आखिरत में भी इज्जतदार होंगे। आज के इस ज़माने में हर इंसान की कोशिश होती है कि हम इज्जतदार हो जाएं, लोग हमें इज्जत की निगाह से देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में भी इज्जतदार हो जाए। याद रखो, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता है तो ज़मीन वालों के दिल में भी डाल देता है, लोग भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। इसलिए पहले अल्लाह की निगाह में महबूब बनने की कोशिश कीजिए, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कीजिए, और इसके लिए आपको यही 2 काम करने होंगे, यानी तकवा इख्तियार करना होगा और उसके बाद अपने गुनाह भी हो जाएं तो तौबा करनी होगी। अल्लाह राज़ी हो जाएगा, अल्लाह ज़मीन वालों के दिल में मोहब्बत डाल देगा, आपकी बीवी भी आपसे खुश होगी, आपके बच्चे भी आपसे खुश होंगे, और आपके माँ बाप भी खुश होंगे, आपके दोस्त अहबाब भी खुश होंगे, लोगों की निगाहों में भी आपको इज्जत मिलेगी, अल्लाह की निगाह में भी इज्जत मिलेगी। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में, जो 1 से 1.5 लाइन की हदीस है मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर मेरे नबी ने मोतियों को जमा करके हम और आपको दे दिया है। इसीलिए हमारे नबी को जवामिउल कलिम कहा जाता है। ये थी हदीस सुनन तिरमिजी किताबुल बिर्रि वस्सिला बाबु मा जाअ फी मुआशरतिन नास, हदीस नंबर 1987, जिसकी शरह मैंने आपके सामने रखी है। और मेरा वक्त भी ख़त्म हो चुका है। अब इंशाअल्लाह बाकी बातें कल आपके सामने रखी जाएंगी। आप सब भी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, थक चुके हैं, परेशान हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है परवरदिगार आलम हम सब ने जो भी सुना है, कहा है, उस पर हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन इस जलसे को कामयाब फरमा, इसके मुंतज़िमीन को तो अजर अज़ीम अता फरमा। जो लोग भी इसमें शरीक हुए, जो लोग भी इसको दूर से लाइव भी देख रहे हैं, इलाहुल आलमीन उन सबको तो गुनाहों से तौबा करने की तौफीक इनायत फरमा, नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक दे। परवरदिगार जो भी परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, कर्जदार हैं कर्ज की अदायगी के लिए कोई रास्ता पैदा फरमा दे, बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन नाफरमान बच्चों को माँ बाप का फरमाबरदार बना दे। परवरदिगार जो माँ बाप अपने बच्चों के हुकूक सल्ब कर रहे हैं उनको हुकूक की अदायगी की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार आलम हम मुसलमानों को एक साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक दे, एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक दे, अखलाक हमारा निराला हो, हमारा किरदार सही हो, हम तकवा और परहेज़गार तकवे वाले और परहेज़गार बने। इलाहुल आलमीन हमसे अगर ख़ताएँ हो जाए तो हमें तौबा करने की तौफीक दे, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।